سورہ یاسین کے اندر 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ تو خالق کائنات سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ نہ ہی صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے، نہ ہی آپ علیہ السلام نے کوئی جواب دیا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ جس پر قرآن اتر رہا ہے وہ جانتا ہے یا بھیجنے والا جانتا ہے، جس پر قرآن اتر رہا ہے وہ جانتا ہے، تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یاسین اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے آگے کیا بیان فرمایا؟ یاسین کا معنی ہے اے سید، سید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سردار ہیں، اور احادیث میں آپ علیہ السلام نے سردار ہونے کی نسبت خود اپنی طرف فرمائی ہے۔ یاسین اے سید، اس سے مراد اے انسان ہے۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ تو یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے اشارہ دیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے الحمد سے منداز، اس کے اندر حکمت ہی حکمت ہے، یہ حکمت سے لبریز ہے، اس کتاب کے اندر حکمت ہی حکمت ہے، حکمتوں سے مالا مال ہے، حکمتوں سے لبریز ہے۔ جو بھی چیز حکمتوں سے لبریز ہو، انسانی ذہنوں میں آئے یا نہ آئے، انسان اسے سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، یہ انسانی سمجھ جو ہے، انسانی جو ذہن ہے اس کا لفظ ہو سکتا ہے۔ قرآن کے اندر بے حد بے حساب اللہ تعالیٰ نے حکمتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں، اور قیامت تک کے لوگ اس کو سمجھتے رہیں گے۔ اے پیارے محبوب، حکمت والے قرآن کی قسم، حکمت والا قرآن اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ وحدہ لا شریک نے اتارا، اس کتاب کے اللہ وحدہ لا شریک قسم بھی فرما رہا ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک اے پیارے محبوب تم رسولوں میں سے ہو، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو کفار مکہ نے انکار کیا تھا کہ یہ رسول، یہ نبی نہیں ہے، یہ کاتب ہے۔ جواب اللہ کے محبوب نے نہیں دیا، خالق کائنات نے دیا۔ اے پیارے محبوب، یہ کفار مکہ آپ کو نبی یا رسول مانے یا نہ مانے، آپ کی تکذیب کریں، آپ کے قرآن کو جھٹلائیں، آپ کو جھٹلائیں، قرآن کی تکذیب کریں، آپ کی تکذیب کریں، تیرا خالق فرما رہا ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے پھر آگے ذکر فرمایا علی صراط مستقیم، یہ آپ علیہ السلام جو ہیں آپ سیدھی راہ پر ہیں، آپ علیہ السلام جس راہ پہ چل رہے ہیں یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھی راہ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل اتارا ہوا ہے، عزیز کہتے ہیں غالب کو، عزت والے کو، تنزیل العزیز الرحیم، رحیم کہتے ہیں بے حد مہربان، رحم کرنے والے کو۔ بے شک یہ جو قرآن ہے تنزیل العزیز الرحیم، یہ اتارا ہوا ہے عزیز مہربان کی طرف سے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا پیارے محبوب، ہم جو تمہیں کتاب دے رہے ہیں یہ ایسی ہی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کا جو خالق ہے، جو اس کا فاعل ہے، جو اس کو بھیجنے والا ہے، جو اس کو اتارنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، جس نے چن لیا ہے پیارے محبوب آپ کو کہ یہ کتاب ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب مبین سے مالا مال فرمایا، کتاب مبین عطا فرمائی۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباؤ اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فَهُمْ غَافِلُونَ، پس وہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں مقصد قرآن کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے۔ 500 سال کی راہ گزر چکی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا پر اٹھائے جا چکے تھے اور نبی کریم علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے۔ درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، درمیان کا جو پیریڈ کہلاتا ہے، زمانہ کہلاتا ہے، وہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ تو زمانہ فترت جاری و ساری تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات منحدم ہو چکی تھی، اور اہل مکہ پر آپ علیہ السلام سے پہلے یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے۔ لیکن یہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد سے پہلے نہیں ڈرائے گئے تھے، یعنی کہ 500 سال گزر چکے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھی لوگ ان سے ناآشنا ہو چکے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگ ناآشنا ہو چکے تھے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ اے پیارے محبوب ایسی قوم کو ڈرائیں جو کہ غافل ہے، اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد ڈرائے نہیں گئے۔ تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں یہ خطاب فرمایا ہے۔
لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، البتہ کا تحقیق حق القول صحیح بات، اچھی بات، ثابت شدہ بات، لقد حق القول علی اکثرهم ان میں سے اکثر لوگوں پر پیش ہو چکی ہے، فهم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، پس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں تک اللہ شریف نے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی بھی فرمائی ہے، کیونکہ آپ نے السلام چاہتے تھے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، سب ایمان لے آئیں، تو اللہ شریف نے فرمایا آپ کا کام تھا حق بات کو پہنچا دینا، آپ علیہ السلام نے حق بات ان پر پیش فرما دی، ثابت شدہ بات، تحقیق شدہ بات جو اللہ کا قرآن ترا آپ علیہ السلام کا منصب آپ علیہ السلام نے ان پر پیش فرما دیا، ان پر وضاحت فرما دی گئی، ان پر آپ نے قرآن آیات کی تلاوت کر دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، آپ علیہ السلام نے ساری باتیں بیان فرما دی ہیں۔ اب آپ کے ذمہ تبلیغ تھی جو آپ نے کر دی ہے، یہ نبوت کا فریضہ جو آپ کے ذمہ تھا یہ آپ نبھا رہے ہیں، آپ نے نبوت کا حق ادا کر دیا ہے، اے پیارے محبوب آپ کا کام یہی تھا۔ ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، حق بات ثابت ہو چکی آپ نے پہنچا دی، اور آپ کے ذمہ جو تھا آپ کو اس پر اجر عظیم عطا وحدہ اللہ شریک عطا فرمائے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، انا جعلنا بے شک ہم نے کر دیا بنا دیا، فی اعناقہم، اعناق کہتے ہیں گردنوں کو، ان کی گردنوں میں توق ہیں، اغلال کہتے ہیں توق کو، اعناق کہتے ہیں گردنوں کو، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، اذقان ایک چھوٹی کو کہا جاتا ہے، توق جب گلے میں ہو تو چھوٹی اوپر ہو جاتی ہے، فہم مقمحون اسی وجہ سے ان کا جو چہرہ ہے اوپر کو اٹھا ہوا، جب توق انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے چہرہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ شریف نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کے لیے ایسے توق بنا دیے ہیں جو ان کی گردنوں میں ہیں اور جو ان کی ٹھوٹیوں تک پہنچ چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے جو چہرے ہیں مقمحون وہ اوپر کو اٹھے۔ تو یہاں اللہ شریف نے ان کے احوال کو بیان فرمایا ہے جو ان کے ساتھ پیش آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید حق ہے، قرآن عظیم فرقان حمید حق ہے، اور قرآن کا پیغام وہ بھی حق ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی حق ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جل اللہ شریف نے بشارتیں دی ہے وہ بھی حق ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہاں اللہ شریف نے بیان فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے بنا دیا ہے، من بین ایدیہم، اللہ شریف نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار قائم کر دی ہے، سدًا دیوار کو کہتے ہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بس وہ دیکھتے نہیں۔ یہاں اللہ شریف نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار کا تذکرہ کیا ہے، تو اللہ شریف نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار قائم کر دی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ان کے سامنے اور ان کے پیچھے دیوار قائم کر دی گئی ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے، یہ آڑ جو ان کے سامنے ہے یہ ظاہری طور پر آڑ نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر آڑ نہیں ہے۔ پاک شہینہ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو اللہ شریف نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار قائم کر دی ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے وقت مکہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے تھے تو اللہ شریف نے فرمایا ہے پیارے محبوب یہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ خاک اٹھائیں، ایک مٹھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک کی اٹھائی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا محبوب یہاں سے گزرتے چلے جائیں اور یاسین والقرآن الحکیم پڑھتے چلے جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک اٹھایا اور ان کے سروں پر پھینکتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر گئے، تو گویا ان کے آگے اور پیچھے دیوار ہے، بس وہ دیکھ نہیں سکتے، تو اس حال کو اللہ شریف بیان فرما رہا ہے۔ تو یوں اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے لیکن انہیں شعور نہ ہوا، تو شیطان ضعیف العمر شخص کی صورت میں ان کے پاس آیا ہے، کس کی تلاش کر رہے ہو؟ ہم نے یہاں محمد کی تلاش کی ہے کہ یہاں سے گزریں گے۔ فرمایا وہ تو گزر چکا ہے، وہ ثبوت بھی دے چکا ہے، اپنے سروں کو جاڑو، تمہارے سروں پر خاک ڈال کے گزر چکا ہے۔ تو جب حقیقت میں انہوں نے اپنے سروں کو جاڑا، سروں سے خاک نیچے گرتی ہوئی خود انہوں نے دیکھی، تو اس حال کو اللہ شریف نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں اللہ شریف نے یہ دیوار قائم کر دی، تو عدد مرتبہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھاڑ دوں گا،
پتھر اٹھایا، آتا ہے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز کی حالت میں ہے، پتھر اٹھایا نہیں، جیسے ایسے کرنے لگا واپس پلٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا ہے تجھے کیا ہوا؟ رب کعبہ کی قسم مجھے وہ دکھائی نہیں تھی، آواز آ رہی تھی لیکن میری آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ولید بن مغیرہ گیا کہ میں بھی جاتا ہوں، میں ایسا کر کے آؤں گا کہ سر میں کچھ ہوگا، نعوذ باللہ، ناپاک ارادے لے کر ابو جہل گیا، وہ بھی ناکام لوٹا۔ ولید بن مغیرہ گیا، وہ بھی ایسا ہی ہوا جیسے جب جاتا ہے تو واپس پلٹتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ پتھر اٹھایا، ابو جہل نے دیکھا کہ شیر اس کی طرف آ رہا ہے، اگر ایک لمحہ آگے جاتا تو اس کو چیر پاڑ کر دیتا۔ ولید بن مغیرہ کہتا میں آگے بڑھا، میں نے ایک اتنا بڑا سانپ دیکھا جو میں نے زندگی میں پہلے نہیں دیکھا تھا، تو اس کے ڈر کی وجہ سے میں واپس آ گیا۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار قائم کر دی ہے، بس وہ دیکھ نہیں سکتے، یہ محبوب خدا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تو جس پہ قرآن اتر رہا ہے اس کی حفاظت بدرجہ اولا افضل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔